بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. How are you? Hope you will be happy and healthy at your homes. May Allah keep you safe from all kinds of calamities and distresses. Ameen. Now it's time to study Urdu, so get ready. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. عزیز طالبات، ہم سب اشرف المخلوقات ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں، کیونکہ مخلوق خدا کے کام آنے ہی میں در حقیقت زندگی کا اصل مزہ ہے. عزیز طالبات، اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کی طرف دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی قابل ذکر شخصیات ہیں جنہوں نے نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی انسانیت کے لیے گراں قدر خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں. انہی قابل قدر شخصیت کے بارے میں آج آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور وہ قابل ذکر شخصیت کا نام ہے محترم عبدالستار ایدھی. عبدالستار ایدھی جو ہے عبدالستار ایدھی خدمت خلق کے شعبہ میں پاکستان اور دنیا کی جانی پہچانی شخصیت تھے، جو پاکستان میں ایدھی فاؤنڈیشن کے تاحیات صدر رہے. ایدھی فاؤنڈیشن کی شاخیں تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. ان کی بیوی محترمہ بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں، اور عبدالستار ایدھی صاحب کو عوامی خدمات کے شعبہ میں رامن ماگسے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. عبدالستار ایدھی 1 جنوری 1928 میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کپڑے کے تاجر تھے جو ایک متوسط طبقہ سے تعلق رکھتے تھے. وہ پیدائشی لیڈر تھے اور شروع ہی سے اپنے دوستوں کے چھوٹے چھوٹے کام اور کھیل تماشے کرنے پر حوصلہ افزائی کرتے تھے. جب ان کی ماں ان کے اسکول جاتے وقت ان کو 2 پیسے دیتی تھی تو وہ ان میں سے 1 پیسہ خود خرچ کر لیتے اور 1 پیسہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے رکھ لیا کرتے تھے. 11 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کا کام سنبھالا، جو شدید قسم کے ذیابیطس یعنی شوگر کے مرض میں مبتلا تھی. چھوٹی عمر میں انہوں نے اپنے سے پہلے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا، جو آگے زندگی کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوئی. تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آیا اور کراچی میں آ کر آباد ہو گئے. 1951 میں آپ نے اپنی جمع پونجی سے ایک چھوٹی سی دکان خریدی، اور اسی دکان میں آپ نے ایک ڈاکٹر کی مدد سے چھوٹی سی ڈسپنسری بھی کھولی، جنہوں نے ان کو طبی امداد کی بنیادی باتیں سکھائیں. اس کے علاوہ آپ نے یہاں اپنے دوستوں کو تدریس کی طرف بھی راغب کیا. آپ نے سادہ طرز زندگی اپنایا اور ڈسپنسری کے سامنے بینچ پر ہی سو لیتے. بینچ پر سونے کی وجہ یہ تھی تاکہ بوقت ضرورت فوری طور پر کسی بھی ضرورت مند کی مدد کو پہنچ سکیں. انہی دنوں کراچی میں ایک بہت بڑے پیمانے پر فلو کی وبا پھیلی، جس پر ایدھی صاحب نے فوری طور پر اپنا رد عمل کیا، اور رد عمل کو جو تھا انہوں نے ظاہر کیا، اور انہوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں خیمے لگوائے اور مفت ابتدائی طبی امداد جو تھی وہ فراہم کی. اس دوران مخیر حضرات نے ان کی دل کھول کر مدد کی، اور ان کے کاموں کو دیکھتے ہوئے پاکستان سے تمام مخیر حضرات نے تقریباً ان کی امدادی رقم جو تھی ان کو فراہم کی. اس امدادی رقم سے انہوں نے ایک عمارت خریدی، اور جہاں ڈسپنسری بھی تھی وہاں ایک عورتوں کے لیے مٹرنٹی سینٹر اور نرسوں کی تربیت کے لیے ایک اسکول بھی کھول لیا، اور یہیں سے ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا. آنے والے سالوں میں ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کے باقی علاقوں تک بھی پھیلتی گئی. فلو کی وبا کی وجہ سے کاروباری شخصیت نے ایدھی کو کافی بڑی رقم کی امداد دی، جس سے انہوں نے ایک ایمبولینس خریدی جس کو وہ خود چلاتے تھے. آج ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس الحمدللہ 600 سے زیادہ ایمبولینسز موجود ہیں. فاؤنڈیشن نے صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ترقی کی ہے. اسلامی دنیا میں ایدھی فاؤنڈیشن ہر مصیبت اور مشکل وقت میں لوگوں کی جو ہے وہ مدد فراہم کرتی ہے. ایدھی صاحب کو ان کی
انسانیت کی گراں قدر خدمات کے صلے میں نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی بہت سے اعزازات سے نوازا گیا۔ ان میں سے چیدہ اعزازات اسٹوڈنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ 1986 میں عوامی خدمات کے صلے میں انہیں رامن مگسے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ 2000 دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس فراہم کرنے کے صلے میں ان کا نام گینیز بک ورلڈ ریکارڈ میں بھی لکھا گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم قومی سطح پر دیکھیں تو ان کو کون سے اعزازات انہیں بے شمار اعزازات میں سے نوازا گیا، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کی طرف سے سلور جوبلی شیلڈ ان کو دی گئی۔ اس کے علاوہ پاک فوج کی جانب سے اعزازی شیلڈ سے بھی ان کو نوازا گیا، اور پاکستان اکیڈمی آف میڈیکل سائنسز کی جانب سے بھی ان کے جو گراں قدر خدمات ہے ان کو سراہا گیا، اور اس کے علاوہ حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں نشان امتیاز جو کہ حکومت پاکستان کا ایک اعلیٰ اعزاز ہے اس سے بھی نوازا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مارچ 2005 میں عالمی میمن تنظیم کی جانب سے انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ یہ شخصیت جو تھی وہ جولائی 2016 کو 88 سال کی عمر میں جو تھی اس دنیا سے وفات پا گئے، اور انہوں نے وفات سے قبل یہ وصیت کی تھی کہ ان کی دونوں آنکھیں ضرورت مندوں کو عطیہ کے طور پر دی جائیں۔ تو عزیز طالبات، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ باحیثیت انسان یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم سے جس حد تک بھی ممکن ہو سکے ہم اپنے ارد گرد جو ہمارے دکھی بہن بھائی ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، ہم ان کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انسان ہونے کی حیثیت سے ان کی خدمت کر سکے، تاکہ ہم نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اخروی دنیا میں بھی جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکیں۔